آج پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے مقتدر اور جید مفتیان کرام، علماء کرام اور مشائخ عظام یہاں تعزیت کے لیے تشریف لائے تھے، اور مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا قاری حنیف جلندری صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، علامہ ابو الخیر زبیر صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب، صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب، یہ پوری لسٹ آپ کے پاس موجود ہے۔ تو میں گزارش کروں گا حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہ وہ چند کلمات آپ سے بات کریں گے، پھر انشاءاللہ باقی سب حضرات بھی تھوڑی تھوڑی بات کریں گے، اور حتمی بیان جو ہے جو مشترکہ ہے وہ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین محترم جناب قبلہ یاس صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے پڑھیں گے، تقسیم بھی آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ واقعہ یہ ہے کہ سیالکوٹ میں جو سانحہ پیش آیا ہے اس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور جس انداز سے اس جنون کا مظاہرہ وہاں پر کیا گیا وہ ہر مکتب فکر اور پاکستان کے تمام عوام، علماء، سرکاری حلقے، سیاسی جماعتیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس کی بھرپور مذمت نہ کی ہو۔ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پلیز we need if you are انگریزی میں کر دوں، انگریزی میں نہیں میں انگریزی میں کر دوں، وہ بیان نہیں ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Alhamdulillah, all the representatives of our media are present here. We have come here in the High Commission of Sri Lanka and to have the honor to meeting of the Honorable High Commissioner of Sri Lanka to express our sentiments over the tragic event that happened in Sialkot, unfortunately. And we all, with the scholars of Islamic Sharia throughout the country, have gathered here and met His Excellency to express our grief, express our condolence, express of our solidarity with Sri Lanka, because Sri Lanka is our brother country. And as rightly said by the Honorable High Commissioner, the Pakistan and also Sri Lanka, Alhamdulillah, got liberty one after the other. And our relations with Sri Lankan people have been very friendly. And Alhamdulillah, our relations in the people of Sri Lanka are very brotherly. And the event that has taken place, it was not the tragedy of Sri Lanka or Sri Lankan people only. It was more for us. It is a tragedy more for us, all the Pakistanis, and we have deep sorrow on what happened. And Alhamdulillah, we have resolved that inshallah the culprits will be given the due punishment, inshallah. And inshallah the persons who have suffered from this incident will be inshallah compensated, although the compensation of life cannot be given by anyone, but at least their sorrow, their grief may be to some extent may be inshallah minimized by giving them the true compensation. Alhamdulillah, we request our government, and we hope from our government that they will come forward
to give them their due compensation on that. And we have requested here His Excellency to convey our heartily condolence and our sentiments to the people, to the government and the people of Sri Lanka. And we have thanked His Excellency to give us this chance of meeting him and expressing our sentiments towards him. Thank you very much. ہم الحمدللہ اس وقت پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کے نمائندے موجود ہیں، اور انہوں نے ہز ایکسیلنسی جو ہائی کمشنر سری لنکا سے الحمدللہ ملاقات کی ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ملاقات کا موقع دیا، اور مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے دلی جذبات کا اظہار کریں ان کے سامنے، اور اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کریں کہ جو سیالکوٹ میں پیش آیا. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی مکتب فکر، کسی بھی سیاسی، مذہبی، سرکاری حلقے میں سے ہر ایک نے اس کے اوپر بہت ریئیکشن لیا ہے، بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور اس کو بہت بربری اقدام، وحشیانہ اقدام قرار دیا ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ سری لنکا ہمارا بھائی ہے، سری لنکا ہمارا بھائی کنٹری ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور کنڈولنس کا بھی، ان کے تعزیت کا بھی اظہار کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہوئے اور جنہوں نے بلا وجہ کسی ایک ہمارے پاکستان میں کام کرنے والے سری لنکن بھائی کی ساتھ زیادتی کی، وہ بدترین سزا کے مستحق ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی کو، ان کے گھر والوں کو جنہوں نے اچانک یہ صدمہ سہا ہے، ان کو مناسب معاوضہ ادا کیا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ، ہماری حکومت اس پر کام کر رہی ہے، اور مناسب طریقے سے ان کی چارجوئی کی جائے گی. صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب، کچھ آپ ارشاد. آپ اگر ادھر تشریف لے گئے مجھے رکھا ادھر ہے. First of all, I would like to mention that these religious scholars and spiritual leaders are here for condolence, for expressing their grief. But really we are at a loss of words to say anything, because this is such a barbaric, such an unhuman and such a cruel act that no one can support it, no one can justify it. So we are here to say that we are all very feeling very shameful, and we express our heartfelt sorrow and very deep feelings for that. And we truly demand Pakistani government for compensation and for expressing their gratitude for that victim who has served his own nation and for our own country. He was serving here, and we appreciate, and not only the religious scholars, but from every walk of life, every person is condemning this brutal act. And I think we have shared our feelings with His Excellency, and he is very kind enough to express that Pakistan and Sri Lanka, they are so close friends that this act would not create any wrongdoing, any difference between these two countries, inshallah. Thank you. Professor Sajid Mir Saab. Why want to come here?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As stated before, we have come here to express our sorrow and grief and our condolence for the sad event which happened in Sialkot. It's not an expression of Islamic teachings. It is not an expression of the feelings and the sentiments of Pakistani people. It is against both of them. It's a cruel act. It's an act which should be condemned at all levels, and we have not only condemned it, but also express our solidarity and our sympathy for the family of the deceased and for the Sri Lankan people and for the Sri Lankan government. And I support the demand that they should be amply compensated as far as possible. Thank you. ابو الخیر زبیر صاحب ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ ہیں. 1 منٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان بھر کے تمام علماء، مشائخ، ائمہ اور تمام اہم تنظیموں کے سربراہان یہاں آئے ہیں اظہار تعزیت کے لیے، اظہار ہمدردی کے لیے. جو سانحہ سیالکوٹ میں ہوا ہے اس کے لیے. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے اگر کسی ایک شخص کو بھی بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، قرآن کہتا ہے اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اب ظاہر بات ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک شخص پہ جھوٹا الزام لگا کر اس کی کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی تصدیق نہیں کی اور اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہ اس آیت کے تحت آتا ہے اور قرآن اس کی سخت ترین مذمت کرتا ہے. اور ہم کیونکہ قرآن کے ماننے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، لہٰذا اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اس خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام محبت کا سبق دیتا ہے، امن و آشتی کا سبق دیتا ہے، رواداری کا سبق دیتا ہے. اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور پاکستان کے جو آئین ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے. قاری حنیف جلندری صاحب ہمارے مدارس کے بورڈ کی نمائندگی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے ممتاز اور جید علماء کرام اور مشائخ اعظام کا یہ وفد 2 اہم مقاصد کے لیے سری لنکن ہائی کمیشن اسلام آباد میں آیا. ایک تو سیالکوٹ کے دلخراش اندوہناک سانحے پر تعزیت اور اظہار افسوس کے لیے، اور دوسرا سری لنکن ہائی کمشنر کے ذریعے سری لنکا کی حکومت، عوام اور خاص طور پر جو اس سانحے کا شکار ہوئے ان کے خاندان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان مجرموں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گی، ان کو عبرتناک سزا دی جائے گی اور اس سانحے کا پاکستان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور تمام مکاتب فکر کے علماء کی موجودگی میں میں یہ اپیل کروں گا کہ آنے والا جو جمعۃ المبارک ہے جو 10 دسمبر ہے، پورے ملک میں اسے یوم مذمت کے طور پر منایا جائے اور 10 دسمبر کے جمعۃ المبارک میں اسلام کا جو پیغام امن و محبت ہے اور اسی طرح پر اقلیتوں اور مناٹی کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر خطباء کرام روشنی ڈالیں. انشاءاللہ کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت، مظفر آباد تک ہر مسجد اور امام بارگاہ میں اسی موضوع پر گفتگو ہوگی اور قوم تک انشاءاللہ یہ پیغام پہنچایا جائے گا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے آزاد کشمیر سے اوقاف کے منسٹر ہیں، تو 1 منٹ نمائندگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ رونما ہوا، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. آج تمام مکاتب فکر کا یہاں سری لنکا کے ہائی کمیشن کے پاس آنا اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا یہ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اور نہ یہ پاکستانی قوم کا یہ مزاج ہے. اور میں یہاں سری لنکا کے ہائی کمیشن کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو کیفر کرار تک پہنچانے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے. علامہ عارف واحدی صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہاں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام مفتیان اعظام حاضر ہوئے ہیں اور یہ پوری قوم کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں ہیں. پورے پاکستانی عوام کی نمائندگی ہے. اپنے سری لنکن بھائیوں کو، مرحوم کی فیملی کو اور سری لنکن عوام کو یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ انشاءاللہ سری لنکا اور پاکستان پہلے بھی دوست اور برادر ملک تھے، اب بھی اسی طرح رہیں گے. ہم اس شدت کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس شدت پسندی کے پیچھے پاکستان کے علماء اور عوام نہیں ہیں. یہ اسلام کی بدنامی کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور ہمارا پیغام ہے کہ ہم اسی طرح یہ دوستی برقرار رکھیں گے، آگے بڑھیں گے اور سری لنکن عوام کے ساتھ اس سے بھی بہتر تعلقات قائم کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. یہ ہمارا پیغام سری لنکن عوام کے لیے. بہت شکریہ. حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید کراچی، ایک دو جملے جو آپ ہائی کمشنر وی وانٹ ناؤ یو پلیز ٹیل سم ورڈ. کچھ نہیں کہنا. اچھا اور اس میں آخر میں مشترکہ جو بیان ہے وہ پھر قبلہ یہ صاحب. کس آپ کے Today is a sad day, but the highest level of clergy in Pakistan, coming from east, west, north, south, to the High Commission to convey the condolence of the religion and the government of Pakistan and the people, is very moving as the High Commissioner in Pakistan. This particular incident is a horrific, horrendous incident which took place, which should not happen in any place in Pakistan or in the world, and we condemn it. But the manner, the clergy, the government, the people had risen up to take action in catching the culprits, remanding them, and initiating legal proceedings is very satisfying. Alhamdulillah. At the same time, I have seen during the last 3 days, people of Pakistan from all walks have been calling us, sending us messages, coming and seeing us, and condemning this barbaric murder. But at the same time, they all say that this is not Pakistan, and we believe it. And Thank you so much. Pakistan and Sri Lanka, as mentioned, we became friends from the time we received our independence. You in 1947 and we in 1948. From that time, our relations had been at the highest level. Your country has many times come and assisted us when we needed, and vice versa. So this particular incident is not going to have any impact on the relations of the two countries. I will assure that. Inshallah. Thank you very much. And your Prime Minister has spoken to our President and said the same thing, that he has taken an undertaking that the people who have involved in this murder will be rightfully dealt as per the legal provisions in the country. And our request has been, in addition, that this particular family, which has become destitute, to be provided adequate compensation. And there again, let me again thank all of you, my sirs, who had come here to condole with us and pass the condolences for the family, which we will be transmitting to them. Thank you very much. Thank you very much. Dr. Qibla Yasar. His Excellency, I assure you from our government, from my Prime Minister, and from my country, from my people, inshallah, Pakistan will do justice, and we are with the family, and we do what's the possible. انشاءاللہ جو ممکن ہوگا وہ ہم اس فیملی کے لیے بھی کریں گے، اور میں وزیر اعظم پاکستان، حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام کی طرف سے بھی
یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مجرمین اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور بہت جلد آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آج ہمارے اجلاس میں جو علماء کا ہوا، چیف جسٹس صاحب سے یہ بھی گزارش کی گئی ہے کہ اس معاملے میں سپیڈی ٹرائل جو ہے وہ کیا جائے تاکہ یہ مجرمین اپنے انجام کو پہنچے۔ اب جو اعلامیہ ہے مشترکہ، وہ محترم جناب قبلہ ایاز صاحب چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پیش اعلامیہ جو تمام علماء کرام کے خیالات آپ کے سامنے آ گئے، میں اردو میں پیش کروں گا، پھر انگریزی میں بھی اس کی ایک تلخیص دے دوں گا، اور ہمارے جو میڈیا کوآرڈینیٹر ہے رانا زاہد صاحب وہ تقسیم بھی کر لیں گے آپ کے درمیان، اور جو نام ہیں تمام علماء کرام کے ان کی لسٹ بھی آپ کو دے دی جائے گی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، مفتیان اعظام و مشائخ کی یہ پریس کانفرنس ہے۔ ہم آج سری لنکن سفارت خانے میں 3 دسمبر کے اندوہناک واقعے پر اظہار تعزیت اور اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ سیالکوٹ کا حالیہ سانحہ ایک المیہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ ہجوم کی صورت میں بے رحمانہ انداز میں ایک انسان کو مارا پیٹا گیا اور بالآخر موت کے گھاٹ اتار کر اس کی لاش جلائی گئی۔ ماورائے عدالت قتل کا یہ ایک بھیانک اور خوفناک واقعہ ہے۔ بغیر ثبوت کے توہین مذہب کا الزام لگا کر یہ ایک غیر شرعی حرکت کی گئی ہے۔ یہ پوری صورتحال قرآن و سنت، آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ملک میں رائج جرم و سزا کے قوانین کے سراسر خلاف ہے۔ ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اور تمام نمائندہ علماء نے آج یہاں آ کر اس مذمت کا اظہار کیا سری لنکن ایکسیلنسی کے ساتھ۔ عاقبت نااندیش عناصر کا یہ اقدام ملک، قوم، اسلام اور مسلمانوں کے لیے سبکی کا باعث بنا ہے۔ علاوہ ازیں پیغام پاکستان کی قومی دستاویز جس میں ہر قسم کے مسلح اقدام کی نفی کی گئی ہے، یہ اقدام اس پیغام پاکستان سے بھی سراسر انحراف ہے، اور پیغام پاکستان کو پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور مدارس بورڈز کی تائید حاصل ہے۔ ان شرپسند عناصر کے خلاف رائج ملکی قوانین کے خلاف سخت سے سخت قوانین کے مطابق اقدامات کیے جائیں گے، اور اس تکلیف دہ واقعے میں اہم بات جو میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نوجوان ملک عدنان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس قتل ہونے والے بے گناہ شخص کو بچانے کی جو بھرپور کوشش کی، اس نوجوان کا یہ اقدام قابل تحسین ہے، قابل تقلید ہے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان نے کہ اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں کہ آج انشاءاللہ 3:30 بجے ملک عدنان کو تمغہ شجاعت ملنے والا ہے۔ یہ ایک بہت مستحسن اقدام ہے۔ آج کا نمائندہ اجتماع علماء کرام کا، مفتیان کا اور مشائخ اعظام کا یہ قرار دیتا ہے کہ اسلام میں تشدد اور انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں۔ علماء کرام اعتدال پسندی کو فروغ دیں گے، انتہا پسندی کو روکنے کے لیے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے تاکہ ملک پاکستان امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے۔ انگریزی میں کچھ الفاظ اس کے یہ ہیں کہ دی ریپریزنٹیٹیو علماء، دی custodians of shrines, and those who give verdict, the muftis, the representative group of them all over the country, they came here today to Sri Lankan embassy to show condolence and solidarity with the people of Sri Lanka. And we are very grateful that Sri Lankan Excellency High Commissioner received us with very warmth, and the way he showed his expression was extremely moving. He declared that this tragic incident will not hamper the good relationship between Pakistan and Sri Lanka. This is extremely encouraging, and it is our resolve that Pakistani law will take its course and the criminals will be taken to book. So this is the resume of today's discussion and our expression of solidarity and condolence in the Sri Lankan embassy. Thank you very much. آخر میں آپ تمام دوستوں کا، تمام علماء کرام کا اور سری لنکن ہائی کمشنر کا شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔